बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 सेक्शन 21 रेफरी की अपॉइंटमेंट को वाज़ेह कर रही है। जब भी किसी दीवानी मुकदमे में उस मुकदमे के फरीकैन रजामंद हों कि उन फरीकैन के दरमियान जो तनाज़ा है उसे फैसले के लिए किसी रेफरी के सुपुर्द कर दिया जाए, तो वो फरीकैन जो हैं बाकायदा तौर पर उस अदालत के अंदर एक तहरीरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एक दरख्वास्त बराए तकर्री रेफरी दे सकते हैं, और ये दरख्वास्त मुकदमे के तमाम फरीकैन की तरफ से होगी कि वो इस बात पर रजामंद हैं कि उनके मुकदमे का जो तनाज़ा है वो किसी रेफरी के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि जल्द अज जल्द तस्वीया जो है किसी साइड पर लग सके। किसी मुकदमे का जो तनाज़ा है वो दावे के दौरान किसी रेफरी के सुपुर्द किया जा सकता है, और उसकी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 तमाम फरीकैन दे सकते हैं रजामंदी के साथ। अलबत्ता ये बात जहन में रखिएगा कि तमाम फरीकैन मुकदमा जो हैं वो इस बात पर रजामंद हों कि वो अपने तनाज़े का हल बज़रिया तकर्री रेफरी चाहते हैं, और रेफरी की अपॉइंटमेंट जो है वो उनके दरमियान जो तनाज़ा है जिसकी बाबत वो बाकायदा तौर पर केस में आए हुए हैं, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस लड़ रहे हैं, तो उनका तनाज़ा एक रेफरी जो है बेहतर अंदाज से हल कर लेगा। तो वो एप्लीकेशन बाकायदा अंडर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 देंगे, और इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की गई थी 2000 CLC पेज 421 के अंदर। जब भी कोई दावा चल रहा हो किसी सिविल कोर्ट के अंदर, तो सालसी कार्रवाई के पहला तरीका तो ये है कि फरीकैन अंडर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एक एप्लीकेशन बराए तकर्री रेफरी दें, और रेफरी अपना फैसला करने के बजाय अदालत में आकर रेफरी के तौर पर बयान देता है, और अदालत रेफरी के बयान के मुताबिक अपना फैसला जो है वो लिखवाएगी, और सदर उसी के ऊपर डिग्री जारी की जाएगी, और उसी के मुताबिक जो है उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। दूसरा तरीका सालसी ये है कि अदालत से बाहर की फरीकैन जो है अपना कोई सालिस मुकर्रर कर लें, और सालिस का फैसला एक दरख्वास्त राजीनामे की सूरत में जो भी फैसला सालिस कर दे उसकी बिना पर एक राजीनामा दोनों फरीकैन की तरफ से एक एफिडेविट की सूरत में अदालत में आ जाए, तो इकरारनामा राजीनामा जो है दरख्वास्त राजीनामा दे के वो सालसी का फैसले को मान लें, मान लें, और उसके मुताबिक राजीनामे की बिना पर अपना फैसला जो है वो साल वोट करवा लें कोर्ट के बाहर की, और कोर्ट के अंदर जो है दौरान मुकदमा रेफरी अपॉइंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अब ये बात इंटरप्रेट भी की गई थी 1982 CLC पेज 277 के अंदर, इसको इंटरप्रेट किया गया था। जब भी रेफरी की तकर्री का मामला आ जाए, तो रेफरी की तकर्री की एप्लीकेशन देने के लिए जो मुकदमे के तमाम फरीकैन हैं वो लाज़मी तौर पर उस दरख्वास्त पर रजामंद होने चाहिए, और वो तमाम फरीकैन की तरफ से जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी अदालत में। अगर इवन ए सिंगल फरीक भी मुकदमे का राज़ी नहीं है, तो फिर अंडर सेक्शन 21 बराए तकर्री रेफरी जो है एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती अदालत में। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2001 CLC पेज 613 के अंदर, इसको इंटरप्रेट किया गया था।
یاد رکھیے کہ جب کوئی سول سوٹ کے اندر کوئی میٹر نہ سامنے آیا ہو، اس وقت بھی عدالت کے باہر ہی دونوں فریقین کسی ثالث کو مقرر کر لیتے ہیں، اور ثالث اپنا ایوارڈ لکھتا ہے، اور ایوارڈ لکھ کے اس کو رول آف کورٹ بناتا ہے، اور اس کی بنا پر جو ہے وہ ڈگری صادر کی جا سکتی ہے۔ ریفری کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صرف اسی صورت میں ہوگی جب کوئی مقدمہ عدالت کے اندر، کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر باقاعدہ چل رہا ہو، اور تمام فریقین اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ سب اس بات پر رضامند ہیں کہ ریفری اپوائنٹ کر دیا جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ کے ایک مقدمے میں، اور پیش تھا 2005 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ فیملی میٹرز جو ہیں، فیملی میٹرز جو فیملی کورٹ کے پاس ہیں، ان میں قطعی صورت ریفری اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف اور صرف سول مقدمات میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 1961 کراچی ہائی کورٹ کا ایک فیصلے میں، یہ کہا گیا، انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور پیش تھا 225 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد رینٹ کنٹرولر جو ہے وہ بھی قطعی صورت کرایہ دار اور لینڈ لارڈ کے درمیان جو تنازع ہے اس کو دوران مقدمہ ریفری کو سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک مقدمہ میں، اور یہ واضح کی گئی PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 208 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ریفری کی اپوائنٹمنٹ کا جو مرحلہ ہے، اپلیکیشن انڈر سیکشن 21، وہ کسی بھی مرحلے پہ دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ایپیلٹ کورٹ جو ہے، عدالت اپیل، دوران اپیل کسی بھی معاملے کو، کسی بھی تنازع کو فریقین کی رضامندی کے ساتھ ریفری کے سپرد کر سکتی ہے۔ کوئی بار نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ایپیلٹ کورٹ کے پاس بھی بار ہے، ایپیلٹ کورٹ کو بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، تمام فریقین اس بات پہ راضی ہو جائیں تو۔ یہ بات PLJ 1985 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 186 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ البتہ یاد رکھیے گا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ تمام جو معاملات ہیں آربیٹریشن کے، یہ سیول رائٹس کے حوالے سے ہیں، نہ ہی یہ رینٹ ٹریبیونل کے معاملات میں آئے گا، نہ یہ فیملی میں آئے گا، اور نہ ہی یہ فوجداری مقدمات میں آئے گا۔ کبھی بھی فوجداری مقدمات جو ہیں، کبھی بھی فوجداری مقدمات وہ کسی ریفری کے سپرد یا کسی ثالث کے سپرد نہیں کیے جا سکتے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1995 SCMR پیج 1928 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جب ریفری اپوائنٹ کیا جاتا ہے اپلیکیشن کے بعد، تو ریفری کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا جو پرسنل نالج ہے، یا اس جگہ کا معائنہ کر کے، یا پوچھ گچھ کر کے، یا شہادتیں دیکھ کے، یا دستاویزی ڈاکومنٹس دیکھ کے، اپنے علم کی بنا پر عدالت میں اپنا بیان دیتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ایوارڈ کے لکھنے کا، تو یاد رکھیے گا ریفری کبھی بھی ایوارڈ نہیں لکھتا، بلکہ صرف بیان دیتا ہے۔ فیصلہ لکھنا یا شہادت قلم بند کرنا جو ہے وہ صرف ثالث کا کام ہوتا ہے، ریفری کا کام نہیں ہے۔ ریفری کا کام ہے معاملات کو دیکھنا اور اس کے بعد بیان دینا عدالت کے اندر آ کے، اور اس کے بیان کی روشنی میں عدالت جو ہے وہ فیصلہ صادر کر دیتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی NLR 1992 سیول ڈائجسٹ ہے، پیج ہے 318 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں سیکشن 21 برائے تقرر، درخواست برائے تقرری ریفری کسی عدالت میں جب دوران مقدمہ دی جاتی ہے، دعویٰ چل رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کورٹ فیس جب بھی آپ نے یہ اپلیکیشن دینی ہے، وہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1B شیڈیول 2 کورٹ فیس ایکٹ 1870 ₹2 کا کورٹ فیس آپ نے اپلیکیشن پہ لگانا ہے، اور آپ نے اپلیکیشن موو کر دینی ہے متعلقہ جس عدالت کے اندر دعویٰ چل رہا ہو اس عدالت میں۔ اور تقرری ریفری انڈر سیکشن 21 آربیٹریشن ایکٹ 1940 کی جو اپلیکیشن ہے، دوران دعویٰ بر وقت، جس وقت تمام جو فریقین ہیں وہ متفق ہو جائیں، وہ دی جا سکتی ہے۔ اور ایسی اپلیکیشن کے اوپر آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے،
یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے ایک مقدمے میں جو رپورٹ ہوا تھا PLJ 1996 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج ہے 1018 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔